کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سائنس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں اللہ کے نظام میں بہت سائنس ہے. سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. کہتے ہیں لیم بیکار. سائنس ریلیجن کے بغیر یعنی کہ مذہب کے بغیر سائنس بیکار ہے، اور ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایک مجھے لگتا ہے کہ ڈیبیٹ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے. اکثر اوقات لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں جس سے میں سوچا کہ میں تھوڑی سی اس بارے میں اپنے ویوز بتا دوں. مثلاً اکثر اوقات ایسا بھی لوگ سمجھتے ہیں، ایک ریسنٹلی بھی کسی نے کہا کہ میں شاید اسلام کا ذکر زیادہ کر دیتا ہوں یا قرآنی آیات کا ریفرنس دے دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے. ہر طرح کے لوگ اویلیبل ہیں. مثلاً کسی نے یہ کمنٹ دیا کہ جی اکانومی میں تو آپ کہتے ہیں بڑے ریسورسز بہت زیادہ ابنڈنس میں ہے، تو یہ تو ایسی بات ہی ہے جیسے کہ دنیا میں پانی بہت ہے لیکن پینے کے قابل صرف 3% پانی ہے. اسی طریقے سے کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر فوڈ کے بارے میں بات کی جائے کہ یار یہ جو ان آرگینک فوڈ ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ کمرشل جو لوگ بنا رہے ہیں اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، تو ہمیں آرگینک کھانا چاہیے. اس کے اوپر بھی اکثر اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر جناب ہمیں تو ان کمپنیوں کا یا سائنس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، کیونکہ یہی تو ہمیں کھانا کھلا رہی ہیں، چاہے وہ خود بنا کے کھلا رہی ہیں یا جی ایم اوز کھلا رہی ہیں. پھر اسی طرح سے کافی عرصے پہلے ایک ڈیزیز کے اوپر پروگرام ہو رہا تھا، تو ڈیزیز کے اوپر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس نے یا نئی ٹیکنالوجی نے یا نئی لائف سٹائل نے کتنی بیماریاں دی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماڈرن سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی سیویئر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر یہ دوائیاں نہ ہوتی تو شاید سارے کی ساری انسانیت جو ان سے وہ مر چکی ہوتی. لوگوں کے ویوز ہیں تو میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے ویوز ہیں. تو اسی طریقے سے پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بڑے سال سے ڈیکیڈ سے دہائیوں سے لوگ یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جی آبادی جون سی ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی کو روک دینا چاہیے، نہیں تو جناب جگہ نہیں بچے گی یا لوگ بھوکے مر جائیں گے. اب اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس کے پیچھے کچھ بنیادی طور پہ کچھ بلیفس ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں سائنس کے بارے میں کہا جاتا ہے سائنس از نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا نیچرل اینڈ سوشل ورلڈ. سائنس علم ہے اور سمجھ ہے ہماری کس چیز کی؟ جو نیچرل اور سوشل ورلڈ ہے ہماری دنیا، جو کہ دنیا ہے ہمارے ارد گرد نیچرل، اور جو ہماری سوشل دنیا ہے اس کی ایک نالج اور اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ کہ دس از اے ہیومن انٹرپریٹیشن. یہ سائنس جون سی ہے یہ ہیومن انٹرپریٹیشن ہے نیچر کی نے جو دنیا بنائی ہے اس کی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ انسان کی انٹرپریٹیشن ہے. اور انسان آپ کو پتہ ہے ویسے وہ بڑا محاورہ ہے، ٹو ارر از ہیومن. غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، تو غلطی سے پاک تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ جو آپ کو پتہ کئی ایسی تھیوریز ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں 30 سالوں میں چینج ہوئی ہیں. بڑی آپ کو سینکڑوں تھیوریز ایسے نظر آ جائیں گی کہ آج سے 20 سال پہلے سائنس کچھ سمجھتی تھی اور اس کے بعد پتہ چلا ٹوٹلی اپوزٹ تھا. جس کا مطلب ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں سائنس سے. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس سے غلطی نہیں ہوتی؟ اسی طریقے سے البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. کہتے ہیں لیم بیکار. سائنس ریلیجن کے بغیر یعنی کہ مذہب کے بغیر سائنس بیکار ہے، اور ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے. یہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا.
اب یہ چیزیں کم از کم ایک طرف تو اشارہ ضرور کرتی ہیں، اور وہ یہی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سائنس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نظام میں بہت سائنس ہے، بہت سائنس ہے۔ یہ آپ کو سوچیں، جیسے جانور ہیں، جیسے آپ کی پوری کی پوری یہ پودے ہیں، زولوجی ہے، باٹنی ہے، انسان کی اناٹومی ہے، انسان کی بایولوجی ہے، کتنی سب میں سائنس ہے۔ اب یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے ماں کیسے پیٹ میں رکھتی ہے، اب یہ سائنس نے تو نہیں کیا، یہ تو سائنس نے اسٹڈی کیا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہو تو اللہ کی طرف سے رہا ہے، اسی طرح جانوروں میں ہو رہا ہے، اسی طرح سے پودے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے بیج، اگر انہوں نے جی ایم او بیج بنا بھی لیا ہے تو وہ بیج دیکھ کے نیچرل بیج کو دیکھ کے بنایا۔ اسی طریقے سے اگر انہوں نے اولاد پیدا کرنے کے اور طریقے بنا لی ہیں تو اس طریقے کو ڈپلیکیٹ یا کاپی کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ سائنس سب کچھ ہے اور ریلیجن کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کے ویوز ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ویو یہ نہیں ہے۔ اور میں اسی چیز کے اوپر ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ فارما میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فارما کے اندر ایک پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے۔ پلیسیبو افیکٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسی دوائی جس میں پانی ہوتا ہے یا جس میں شوگر ہوگی یا کچھ بھی، اس کو لوگوں کو کھلا دی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس دوائی کا جس پانی کا جس شوگر کا کوئی اس بیماری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ 40% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں پلیسیبو سے۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ڈائنامک ہے وہ ہمارا بلیف پہلے ہوتا ہے۔ آپ اگر قرآن پاک میں یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، پہلی، دوسری آیات، تیسری آیات کو ہی پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ انسان کی سائیکالوجی کی سب سے اہم تھیوری یہ آپ کے سامنے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوف خدا والا شخص کے لیے تو اس میں ہدایت ہے، اور جس میں خوف خدا نہیں ہے اس کو یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہی لگے گی، اس میں اس کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہ پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ خوف خدا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کھولیں گے اس کتاب کو تو ان کو اس میں ہدایت مل جائے گی، اور اگر آپ خوف خدا اور آپ نعوذ باللہ اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کھولیں گے تو شاید آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ اور یہی سوچنے کی چیز ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ متقی لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے ان کی کوالٹی یہ بتائی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس پہ یقین کرنا۔ تو جیسے یہ آج ہی آپ کو سائنس کی تھیوری بتا رہی ہے، اور یہ تھیوریاں بھی انسان کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں، اور انسان کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ جیسے پلیسیبو کے میں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے سے ہی دوائی کھانے سے پہلے اس چیز کا بلیو ہونا مریض کا کہ میں اس دوائی سے ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اس ڈاکٹر سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اگر یہ ایک خالی چینی کی گولی یا پانی کھانے سے اگر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے، یہ گولی اچھی ہے، یا یہ آپ کو ٹھیک کر دے گی، تو کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان اللہ کی کتاب پہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ کتاب میرے لیے شفا ہے، اللہ کا حکم میرے لیے ٹھیک ہے، تو وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے پیٹ میں درد ہے، تو آپ نے کہا شہد کھاؤ۔ وہ گیا، طبیعت اور خراب ہو گئی، پھر آیا، پتہ چلا، پھر آپ نے کہا شہد کھاؤ، پھر تیسری دفعہ آیا تو اور طبیعت خراب تھی، تو آپ نے کہا شہد کھاؤ۔ تو اس نے کہا جی بڑی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں اب شہد کے علاوہ مجھے کچھ بتا دیں۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کے کہا
تیرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی کتاب نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے شہد میں ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ اب یہ جب ہوا تو اس کے بعد اس آدمی نے شہد کھایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس حدیث سے کیا معنی نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ کہہ کے آج کی سائنس کے مطابق پلیسیبو افیکٹ بنا دیا، اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ یہ کتاب، اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے شفا ہے، تجھے شفا ملے گی، اور اس کے بعد اس کو شفا مل گئی۔ اس کا مطلب ہے اس کا بلیف ٹھیک کیا۔ تو یہی بنیاد میں اکثر اوقات لوگوں کو لے کے بتاتا ہوں کہ بھائی ہم سائنس کو بھی اگر پڑھیں بغیر بلیف کے اللہ کے اوپر، تو اب کہیں نہ کہیں تو باؤنڈری آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو باؤنڈری لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سائنس میں سے کون سی بات آپ نے سننی ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو سائنس کی نہیں ماننی، اور اس کے لیے گائیڈ لائن جون سی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ جو چیز کتاب کے اندر سرٹیفائی ہوتی ہے، اوتھنٹیکیٹ ہوتی ہے، تو وہاں تک تو سائنس ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کوئی کانفلکٹ ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی نیچر کے فینومینا کی اسٹڈی کا نام سائنس ہے، اور اس کے اندر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نظام ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ فوڈ کم ہے تو شاید ہم نے اللہ کے نظام کو پورا نافذ نہیں کیا، ہم نے اس طرح فوڈ کا دھیان نہیں کیا، ہم نے پانیوں کو ضائع کیا، ہم نے کنٹامینیشن کی ہے، ہم نے انوائرمنٹ کا ستیہ ناش پھیرا ہے، ہم نے یہ جو آج آپ کو گلوبل وارمنگ نظر آتی ہے، ان کے ہم نے اس نظام کو، اللہ کے نظام کو اس طرح چلایا نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا نظام تو کمپلیٹ تھا، اللہ کے نظام میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، خوراک کی کمی نہیں تھی، پانی کی کمی نہیں تھی۔ اگر آج کمی نظر آتی ہے تو اس وجہ سے کہ ہم میں سے میجورٹی لوگوں نے یا سویلائز نیشن نے بہت نقصان کیا، یا اس انڈسٹریلائزیشن نے بہت ہمارے جو نیچرل ریسورسز تھے، وسائل تھے، ان کا ساتھ ظلم کیا، یا لوگوں نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی غریبوں کا دھیان کرنا، بانٹ کے کھانا، ہم نے وہ چھوڑ دیا، اور امیروں نے بہت چیزیں ضیاع کی، بہت ضیاع کیا، بہت زیادہ۔ ہم نے یہ جو آپ کے سامنے گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے، یہ غریب ملکوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ امیر انڈسٹریلائز ملکوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس ویڈیو کے تھرو یہ آپ کے سامنے بات اپنے بلیف کے بارے میں شیئر کر لوں۔ اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، پھر وہی بات کہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا بلیف کرنا ہے۔ میں جو بلیف کرتا ہوں، میں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو بتا بھی دی ہے، بلکہ آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ بھی دی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ بھی دنیا کو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کسی اور طرح سے نظر آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک کہتے ہیں نا، اندر کی آنکھ بھی ہماری، باہر کی تو آنکھیں ہیں، اندر کی آنکھیں بھی جو سچ ہمیں نظر ہے وہ آ سکے اور وہ ہمیں دکھائے۔ جزاک اللہ۔